بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں لڑکی جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے آئی، ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بالیان کو اتنی زیادہ پلا دی کہ وہ بے سود ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو محافظ تھے وہ کچھ پرے سو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا کہ ان میں ایک ایسا ہے جو جوان ہے اور سب پر چھایا رہتا ہے۔ بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر بات کیا کرتا تھا۔ موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی۔ اس سے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو۔ تمہارا یہ کمانڈر بالیان اس قدر عیاش آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ عقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا۔ اس نے مجھے اپنے حرم کی لونڈی بنا لیا ہے اور اندھا دھند فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی راؤنڈ میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔ تمہاری شکست کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صرف عیاشی کے لیے آ رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے چلوں، اسے اپنی فوج میں رتبہ دلواؤں اور اس کے ساتھ شادی کروں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر مجھے شادی ہی کرنی ہے اور اپنے ملک میں لے جا کر اسے فوج میں رتبہ دلوانا ہے تو مجھے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے۔ وہ آدمی تم ہو۔ تم نوجوان ہو، دلیر ہو، عقل مند ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں چاہ رہی ہوں۔ مجھے اس بوڑھے سے بچاؤ، میں تمہاری ہوں۔ سمندر پار چلو، فوج کا رتبہ اور مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اس آدمی کو یہیں ختم کرو، وہ سویا ہوا ہے، اسے قتل کرو اور آؤ نکل چلیں۔ اس نے محافظ گلے میں باہ ڈال دی تھی۔ محافظ اس کے حسن میں گرفتار ہو۔ اس نے دیوانہ وار لڑکی کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ موبی اس جادوگری کی ماہر تھی۔ وہ ذرا پرے ہٹ گئی۔ محافظ اس کی طرف بڑھا تو عقب سے ایک برچھی اس کی پیٹھ میں اتر گئی۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی۔ وہ پہلو کے بل لڑک گیا۔ برچھی اس کی پیٹھ سے نکلی اور اسے آواز سنائی دی، نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھی اور اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے بالیان کے پاس پھینک کر کہا، ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں، ہماری زندگی اسی کے ساتھ ہے۔ تم ہم میں سے کسی کو اس کے خلاف گمراہ نہیں کر سکتے۔ جو گمراہ ہوا اس نے سزا پائی ہے۔ بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ تم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبی نے پوچھا۔ سمندر میں ڈوبنے، ایک نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک بالیان جائے گا ہم وہیں تک جائیں گے۔ اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے۔ دوسرے دن بالیان جاگا تو اسے رات کا واقعہ سنایا گیا۔ موبی نے کہا کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بالیان نے اپنے محافظوں کو شاباشی دی، مگر ان کی یہ بات سنی انسنی کر دی کہ لڑکی اسے گمراہ کر کے لے گئی تھی اور انہوں نے اس کی بات سنی تھی۔ وہ موبی کے حسن اور شراب میں مدہوش ہو کر سب کچھ بھول گیا۔ موبی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے، مگر بالیان نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ موبی اب آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کا قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے نہ جانے کیا سوچ کر ان کا تعاقب نہ کیا۔ بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ ساحل کے کیمپ سے رابن، اس کے 4 ساتھیوں اور 6 لڑکیوں کو 15 محافظوں کی گروہ میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ قاصد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ قیدی اونٹ پر تھے اور گارڈ گھوڑوں پر۔ وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے۔ وہ بے خوف و خطر کے جا رہے تھے۔ وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا۔ قیدی نہتے تھے۔ ان میں 6 جوان لڑکیاں تھیں۔ کسی کے بھاگنے کا ڈر نہیں تھا، مگر وہ یہ بھول رہے تھے یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں، بلکہ یہ لڑائی کے جاسوس تھے۔ ان میں جو تاجروں کے بھیس میں پکڑے گئے تھے چنے ہوئے تیر انداز اور تیزن تھے، اور لڑکیاں معمولی لڑکیاں نہیں تھی جنہیں وہ کمزور عورت ساز سمجھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی، یورپی رنگت کی جاذبیت، جوانی اور ان کی بے حیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے ضابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے۔ محافظ کا کمانڈر مصری تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان 6 میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے